صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك صلى عليك الله صلوات دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. ہم احد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اکبر سیرت کے باب میں غزوہ احد کو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں. احد کے باب میں ہم پہنچے کہ حضور علیہ السلام لشکر کو لے کے مقام شیخین پہ پہنچے تھے اور وہاں لشکر کو روک کے آپ نے لشکر کا معائنہ کیا تھا. یہیں پہ جب آپ لشکر کا معائنے سے فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، مغرب کی نماز ہوئی. رات آپ نے عشاء بھی یہیں پہ پڑھی اور یہیں رات قیام کیا. یہ آپ اگر احد میں جائیں دیکھنے کے لیے تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے احد سے تھوڑا پہلے، تو اس کو مسجد شیخین کہتے ہیں. یہ بالکل اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی جہاں آپ نے رات کو قیام فرمایا تھا. تو رات آپ نے یہیں قیام فرمایا. عموماً لشکروں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ فجر سے پہلے جب ہلکی ہلکی سی روشنی پھوٹتی ہے، ابھی اندھیرا بھی ہوتا ہے اور ہلکی ہلکی سی روشنی آ جاتی ہے، اس وقت میں آپ لشکر کو لے کے کوچ فرماتے تھے تاکہ گرمی کے وقت سے پہلے کچھ سفر کٹ جائے. تو آپ تہجد کے وقت میں کہہ لو یا جب ہلکی ہلکی سی روشنی پھوٹ پڑی پھر شیخین والی جگہ سے نکلے ہیں. ابو مرصد حارثی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آگے تھے اور وہ لشکر کو لے کے جا رہے تھے. تو آپ ان کی قیادت میں یا ان کی رہبری میں آپ چلتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے احد کے بالکل قریب. وہاں اگر آپ میں سے کوئی احد گیا ہے تو جب احد سے زیارت کر کے یوں نکلتے ہیں تو وہاں ایک پل ہے. اس پل کو وادی قنات کا پل کہتے ہیں، مشہور پل ہے وادی قنات. یہ جو جگہ ہے جہاں یہ پل ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں حدیث میں جو نام ملتے ہیں اس میں اس جگہ کا نام شوط ہے. شوط. یہاں پہنچ کے آپ نے اپنے لشکر کو روک دیا، اور روکا اس لیے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا. حضرت بلال نے اذان دی، فجر کی نماز ہوئی. فجر کی جماعت حضور علیہ السلام نے خود کروائی اور فجر کے بعد آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں مسلمانوں کو جہاد کی خوب ترغیب دی. اس لمبے خطبے کو تو اب ہم نہیں کر سکتے، وہ کافی لمبا ہے اور اس کی بات اب تفصیلاً نہیں ہو سکتی. 2 حدیثیں آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی. اس خطبے میں ارشاد فرمائی. ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے میرے کان میں یہ بات ڈالی ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی جان بھی اس وقت تک نہیں مرے گی اور دنیا کو نہیں چھوڑے گی جب تک وہ اپنا مقدر رزق پورا نہ کر لے. اس لیے جس کا جو لقمہ لکھا ہے وہ اپنا کھا کے مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا. فاتقوا اللہ، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے معاملات میں. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق کو تلاش کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی، تھوڑی بہت محنت رکھنی. ڈائریکٹ آسمان سے تو رزق نہیں برستا بارش کی طرح، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن تھوڑی محنت کرنی ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی. اس لیے کہ اگر رزق میں لگ جاؤ گے اور محنت ساری ادھر چلی جائے گی
تو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ رہ جائے. تو دین کا ہرگز یہ مطالبہ نہیں ہے کہ رزق کو تلاش نہ کیا جائے، اپنا دھندا کاروبار نہ کیا جائے. ضرور کیا جائے، اس میں جو دین کی شرائط ہیں ان کو پورا کیا جائے، لیکن اپنی زندگی کا سارا حصہ کاروبار کے پلڑے میں ڈال دینا اور باقی ساری زندگی نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ رسول کا پتہ ہے، نہ قبر آخرت، نہ جنت جہنم، تو یہ ایک مسلمان سے مطلوب نہیں. محنت کرو، رزق کماؤ، لیکن آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ اللہ کا ہونا چاہیے. بس یہی تو امتحان ہے. اب ایک سائڈ لے لیتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا جی حلال کمانا ہے، جی پیٹ پالنا ہے، جی بچے بھی میرے ذمے ہیں، بیوی بھی میرے ذمے ہے. اس سائڈ کا حکم پکڑ لیتے ہیں کیونکہ وہاں سے اپنا کھاتا سیدھا ہوتا ہے. اور جو باقی اللہ نے نماز دی ہے، قرآن دیا ہے، کوئی تسبیح تلاوت، کوئی درود استغفار، کوئی دین، کوئی وہ سارا چھوڑ دیتے ہیں جیسے وہ اللہ نے دیے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا رزق کو تلاش کرو لیکن اس میں زیادہ زور آزمائی نہیں کرو. لہذا ایسا رزق تلاش کرنا کہ نماز بھی جائے، عبادات بھی جائیں، اللہ رسول کے حکم بھی جائیں، قبر آخرت کی ہوش نہ رہے، ایسا کاروبار مسلمان کو کرنے کا نہیں کہا گیا. پھر آپ نے فرمایا وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، تھوڑی سی محنت کر کے توکل اللہ پہ کرو کہ رزق تمہیں اللہ دے گا. یہ دکان، یہ میرا کاروبار، یہ تجارت، یہ میری چیزیں، یہ مجھے نہیں کھلائیں پلائیں. آپ یقین جانو اگر یہ ایک حدیث بندے میں فٹ ہو جائے تو دنیا سے آدھے مسئلے ختم ہو. بھائی کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ کہتے اس نے میرا حق مارا ہوا. اگر یہ یقین آ جائے کہ میرا لقمہ یہ نہیں کھا سکتا اور میں اپنا لقمہ کھائے بغیر دنیا سے نہیں جاؤں گا تو لڑائی مک جائے. سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، لوگ آپس میں دستوں گریبان ہیں، بازار جاؤ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، عدالتیں جھوٹے مقدموں سے بھری پڑی، وکیلوں کو فیسیں دے رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں پڑ رہی ہیں، جھوٹے حلف نامے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا واہی تباہی. اور پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ اس ایک بات کی کمی ہے کہ اندر یہ یقین نہیں ہے کہ میرا لقمہ کوئی دوسرا کھا جائے گا. بس اگر یہ بات اندر اتر جائے کہ میرا لقمہ کوئی نہیں کھا سکتا، رازق ذات اللہ کی، تو دنیا کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں. رشتہ داروں کی عموماً لڑائی پیسے پہ ہوتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رزق کوئی نہیں کھا سکتا. اور دوسری حدیث آپ نے ارشاد فرمائی المؤمنون کجسد واحد، سارے ایمان والے جتنے مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں. ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر اس کے سر میں درد ہوگی کسی بھی ایمان والے کے تو جیسے اس کے سر کے دکھنے سے پورا جسم پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان والے ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال کرتے ہیں. اگر ایک ایمان والے کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے باقی مسلمان ایمان والے بھی پریشان ہوتے ہیں. یہ آپ نے دوسری حدیث ارشاد فرمایا. اور یہ دونوں حدیثیں اس احد کے میدان سے متعلق تھیں. جو رزق والی حدیث ہے وہ تو اس لیے متعلق تھی کہ نیتیں سیٹ ہو جائیں. کوئی لڑائی اس لیے نہیں کرنے جا رہا کہ ہم وہاں سے کوئی مال غنیمت اکٹھا کریں گے یا ہم وہاں سے پیسہ اکٹھا کریں گے یا ہم وہاں سے کوئی کمائی کر لیں گے. کیونکہ عرب میں عموماً جو لوٹ کھسوٹ ہوتی تھی اس کے ذریعے لوگ کماتے تھے. عرب میں کھیتی باڑی نہیں تھی، تجارت ہوتی تھی، سال میں ایک قافلہ جاتا تھا، تو ان کا ذریعہ آمدن ہی لوٹ مار تھا. ایک قبیلے نے دوسرے پہ حملہ کر دیا، انہوں نے تیسرے پہ حملہ کر دیا، جس کے ہتھی جو چڑھا وہ لیا، اس کی مار کوٹائی کی اور کھایا پیا جو ہاتھ آیا. تو آپ یہ نیتیں درست فرما رہے تھے کہ بھائی جو رزق اللہ نے مقدر کیا ہے وہ مل جائے گا، اس لیے لڑنے جا رہے ہو تو یہ نیت نہیں کرو کہ ہم رزق لے کے آئیں گے، ہم اللہ کے لیے لڑنے جا رہے ہیں. اور دوسرا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے تعاون رکھیں. لڑائی کا موقع ہے، اضطراب کا موقع ہے،
وہاں پریشانی ہے، تکلیف ہے، کوئی زخمی ہوگا، کوئی مارا جائے گا، تو اس لیے ایک دوسرے کا خیال کرنا. یہ 2 حدیثیں اس لیے اس خطبے میں ارشاد فرمائی. خیر، آپ نے اس خطبے کے بعد صفیں بنوائیں لڑائی کے لیے، اور صفیں بنواتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ احد پہاڑ پشت پہ رہے پچھلی سائڈ، تاکہ بیک سائڈ جو ہے وہ سیف ہو جائے، بالکل پچھلی سائڈ ہماری محفوظ ہو جائے، اور بالکل سامنے فرنٹ پہ ہم دشمن سے مقابلہ کریں، اور اپنا رخ مدینے کی طرف فرمائیں. یہ جو احد پہاڑ ہے اس کے حدیث میں بہت فضائل آئے ہیں. ایک دفعہ آپ نے فرمایا یہ احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ایسا ہے کہ یہ ہم سے بڑی محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے بڑی محبت رکھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے پاس سے گزرو تو اس کے تھوڑے بہت جو تمہیں پھل کھانے کو ملیں وہ کھایا کرو. بڑے صحابی گزرے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، محدثین صحابہ میں سے. ان کی بیوی ہیں زینب بنت نبیت نام، زینب بنت نبیت رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں. انہوں نے حضرت انس سے یہ روایت سنی تو وہ اپنے بچوں کو کہا کرتی تھیں جاؤ احد پہ جو کوئی شے تمہیں وہاں ملتی ہے کھانے کی، جڑی بوٹی کوئی چیز اٹھا کے لے آؤ، اور وہ اپنے بچوں کو کھلایا کرتی. احد ویسے تو چٹیل ہے، اس پہ ایسی کوئی سبزہ نہیں ہے کہ اس پہ پھل اگیں گے یا فروٹ اگیں گے، لیکن جو تھوڑا بہت اس زمانے میں کوئی ملتی ہوگی، جڑی بوٹی مل گئی یا کوئی چیز مل گئی، تو آپ فرماتے تھے اس سے ضرور کھایا کرو. ایک روایت میں آپ نے فرمایا یہ جنت کے پہاڑوں میں سے. اور حدیث میں احد کے بہت سے فضائل ہیں. تقریباً یہ 7 کلومیٹر لمبا ہے، اس کی لمبائی جبل احد کی 7 کلومیٹر ہے. اور اگر اس کو فضا سے دیکھا جائے تو یہ محمد لکھا ہوا ہے. اگر اس کی آپ جبل احد کے اوپر سے تصویر دیکھیں تو جبل احد کی بناوٹ اس طرح ہے کہ پورا محمد لکھا ہوا. ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے جائے ایمان کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ، اور مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے اور پھر اس کے دفن تک اس کے ساتھ رہے تو اللہ اس کو 2 قیرات اجر دیتے ہیں. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ 2 قیرات کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہے. 7 کلومیٹر کا یہ پہاڑ ہے تو اس کا کتنا وزن ہوگا؟ ایک پتھر، ایک چٹان کا کتنا وزن ہے؟ تو اس لیے جنازوں میں شرکت کرنا اور دفن تک شریک ہونا. اب ہمارے ہاں ہمتیں بھی کمزور پڑ گئی اور کچھ سستی غالب آ گئی. اب وہ جو پہلے ایک ہوتا تھا نا چارپائی کو کندھا دینا، وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں بس جان دے، اگے جان دینے پہ چلو جان. تو جنازے میں رغبت سے شریک ہونا اور اس نیت سے شریک ہونا کہ ایسے ایک دن میری چارپائی بھی کسی نے اٹھانی. اس کے حدیث میں فضائل آئے ہیں. قبرستان تک، دفن تک شریک ہونا. اب بس پیسے کی سب قوم پجاری ہے، کہتے ہیں بس حاضری لگواؤ نکلیں، حاضری لگواؤ نکلیں، حاضری لگواؤ نکلیں. پیچھے جا کے دکان کھولنی، مول صاحب پیچھے دکان سے بندہ کوئی نہیں. تو جنازوں میں شرکت حاضری لگوانے کے لیے نہیں کرنی، جنازوں میں شرکت اس لیے کرنی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے اور مستقل عبادت ہے. آپ دیکھو نا قبرستان تک جانے میں ہمارا گھنٹہ لگ جائے گا، 2 لگ جائیں. 2 قیرات اجر اور 1 قیرات 1 احد کے برابر. اور آپ نے فرمایا جو دفن میں شریک نہیں ہو سکا اور جنازے کی نماز میں پہنچ گیا اس کو بھی 1 قیرات ملے گا. جبل احد بہت بڑی چیز ہے. اگر وہ اس کے برابر اجر حاصل ہو جائے، اس کے وزن کے برابر، تو یہ بہت بڑی نفع کی بات ہے. تو آپ نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا اور سامنے صفیں بنائی اور سامنے سے دشمن کا مقابلہ تھا. پھر آپ نے اپنی تلوار نکالی اور یوں ہوا میں لہرا کے فرمایا
من یأخذ ھذا السیف بحقہ، اس تلوار کو کون اس کے حق کے ادائیگی کے ساتھ حاصل کرے گا اور اس تلوار کو پکڑنے کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے گا۔ نبی کی تلوار ہے تو ظاہر ہے اس کا حق بھی بڑا ہو۔ تو آپ علیہ السلام کے پھپھی زاد ہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے۔ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے ان کو نہیں دی۔ حضرت علی کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو بھی نہیں دی۔ پھر دوسری دفعہ ارشاد فرمایا، پھر تیسری دفعہ، تینوں دفعہ میں زبیر بن عوام کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کو وہ تلوار نہیں دی۔ تو چوتھی دفعہ جب آپ نے فرمایا تو اس وقت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، انصاری صحابی، یہ کھڑے ہوئے، تو آپ نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی۔ شاید آپ کو وحی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اس کا حق ادا کر لے گا، اس لیے آپ نے ابو دجانہ کو دی۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں چچا زاد تھا اور میں نے 3 دفعہ تقاضا کیا، مجھے نہیں ملی، تو میں نے نیت کی کہ میں دیکھوں گا ابو دجانہ اس تلوار کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار لیتے ہی فرمایا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ تو دشمن سے لڑتا رہ یہاں تک کہ یا اللہ تجھے فتح دے دے یا تو شہید ہو جائے۔ ایک تو یہ تو قاتل بھی حتی یفتح اللہ علیک او تقتل، یا تو لڑتا رہ کہ اللہ تجھے اس سے فتح دے دے اور یا پھر تو اللہ کے راستے میں جان دے دے، یہ اس تلوار کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں میں پھر جنگ میں ابو دجانہ کو دیکھتا رہا کہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس تلوار کو ہاتھ میں لیتے ہی یہاں اپنے موزے میں ایک سرخ پٹی رکھی ہوتی تھی، بڑے بہادر صاحب، اس کو عصابۃ الحمراء کہتے تھے۔ سرخ پٹی، یہ موت کی پٹی کہلاتی تھی، صحابہ میں مشہور تھا ابو دجانہ جب یہ پٹی نکال لے تو بس پھر یہ موت سے کھیل جائے۔ تو ابو دجانہ نے وہ تلوار ہاتھ میں لیتے ہی پٹی نکالی اور اپنے سر پہ باندھ لی، اس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ تو ابو دجانہ نے وہ پٹی باندھتے ہی پھر گھوڑے پہ سوار ہو کے گاجر مولی کی طرف کاٹنا شروع کیا اور صفوں کی صفیں بچھا دی۔ تو حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں ہم لڑتے لڑتے میں اس پہ نظر تھی میری کہ یہ کیا کرتا ہے، تو ایک پوری صف کو ابو دجانہ کاٹتے گئے اور جب آخر میں پہنچے تو آگے ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے، ہندہ مشہور ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، یہ آگے تو ابو دجانہ نے یوں تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور ہندہ سامنے آ گئی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے لگا کہ یہ اس پہ بھی چلا دے گا، تو تلوار کو یہیں روک کے واپس نیام میں ڈال دیا اور ہندہ کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں مارا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا ابو دجانہ ہندہ کو تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا مجھے شرم آئی کہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے، یہ کسی عورت پہ چلے تو مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں اس کو۔ تو یوں احد کے بڑے قصے ہیں، انشاءاللہ 2-4 اگلے جمعوں پہ عرض کر کے پھر احد سے ہم آگے چلیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کے لیے ایسے جذبات، ایسے احساسات، ایسی کیفیات نصیب فرمائے۔ یہ ایک مجمع گزرا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دین پہ لگایا ہے، اپنی جان لگائی ہے، اپنا خون دیا ہے۔ ہمیں اپنے دین کے لیے 10 منٹ دینا، 15 منٹ دینا مشکل، دکان بند کر کے مسجد آنا یہ ہمیں مشکل لگتا ہے، تجارت سے چھوڑ کے مسجد جانا یا دین کے کسی اور کام کے لیے۔ میں نے بھی جنازے کی مثال دی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ایسے جذبات مانگنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ سب کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے ایسے جذبات نصیب فرمائے کہ ہم اپنے دین پہ قربان ہونا ہمارے لیے آسان ہو، اور ہمیں اپنے دین کے لیے ایسے جذبات ملیں کہ ہم قربانی دینے کو اپنے لیے فخر سمجھیں۔ صلى عليك الله صلوات دائمات فالعز والفوز ليس إلا فيك